کس نے بچیوں کو گھنگرو پہنائے؟ یہودیوں نے آکر۔ میں طوائفوں کے بازار بھی جاتا ہوں اللہ کے فضل سے، ان بچیوں کی کہانی سن کے میرا کلیجہ پھٹ جاتا۔ یہ طوائف بن گئی اور نچانے والا ویسے کا ویسا صحابی رہا، جس نے گھنگرو پہنائے، جس نے اس کی عزت سے اس کی عزت کو پیسوں پہ خریدا، وہ تو ویسے کا ویسا صاحب ہے۔ اور جو بک گئی اپنی غربت کی ماری ہوئی، وہ طوائف بن گئی، وہ رنڈی بن گئی۔ کس نے ان کو طوائف بنایا ہے؟ کس نے ان کو رنڈی بنایا ہے؟ کس نے انہیں گھنگرو پہنا؟ ڈیفنس والوں نے نہیں پہنائے، کراچی ملتان لاہور والوں نے نہیں پہنائے، کس نے پہنائے ہیں؟ تمہارے اندر حیا ہوتا تو کسی غریب کی بیٹی کو گھنگرو نہ باندھنے پڑتے، مالدار سخی ہوتے تو کسی غریب کی بچی کی عزت نیلام نہ ہوتی۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، کفل اس کا نام تھا، میرے نبی نے قصہ سنا ہے ترمذی میں۔ وہ روزانہ نئی لڑکی لاتا تھا اپنی عیاشی کے لیے۔ ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا، 60 دینار آج کا 30 لاکھ روپیہ ہے، 60 دینار آج کا 30 لاکھ روپیہ ہے۔ ایک رات کا جب کمرے میں آیا تو وہ لڑکی بیٹھی رو رہی تھی، تو کفل نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ میں زبردستی تو نہیں لایا۔ تو اس لڑکی نے کہا کفل میں عزت دار ہوں، میری عزت نیلام ہوئی ہے فقر کی وجہ سے، میں عزت دار، میری عزت آج نیلام ہوئی ہے فقر کی وجہ سے۔ جب مالدار لوگ غریبوں پہ خرچ نہیں کرتے، گاڑیوں کے ماڈل بدلتے ہیں، ہر سال نئے پروجیکٹ لگاتے ہیں، تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں۔ کسی کو بٹھا دو، نون لیگ آ جائے، کاف لیگ آ جائے، یہ نہیں، اوپر سے فیصلے آئیں گے۔ وہ آئیں گے جب میں اور آپ اللہ سے صلح کریں گے۔ تو کفل رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا، اور میں بڑا کتا انسان ہوں، میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں، یا میرے لیے بخشش کی دعا کر دے۔ اور کفل کو نہیں پتا ہونے والا کیا ہے آگے۔ وہ لڑکی گھر پہنچی، پیچھے کفل بیٹھا بیٹھا مر گیا۔ جس حال میں یہ زندگی گزار رہا تھا، کل اس کی میت کو کندھا دینے کوئی نہ تھا، غسل دینے کوئی نہ تھا، دفن کرنے کوئی نہ تھا۔ یہ ایسی غلط زندگی والا تھا۔ واہ اے میرے رب، دیکھ رہا ہے تو سن رہا، تو ہم تو محمد مصطفیٰ کے امتی بیٹھے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، اور ہم تو محمد مصطفیٰ کے امتی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے رب کاش اپنے اللہ کو بھی کہیں ڈھونڈتے، کہیں اس کے حبیب کی پیاری زندگی ڈھونڈتے۔ ماؤں کو بخار چڑھا ہوا ہے، کتنے اے آئے، کتنے بی آئے، کتنے سی آئے۔ تاجروں کو بخار چڑھا ہوا ہے، اس سال پروجیکٹ مکمل ہوگا کہ نہیں ہوگا، اگلا کب شروع ہوگا۔ میرے رب نے اگلے دن جب صبح ہوئی اور لوگ اٹھے تو انہوں نے دیکھا تو کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا بڑا نورانی چمکتا ہوا، ان اللہ قد غفر للکفل، اے لوگو اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ اس لکھنے کا کیا مطلب تھا کہ جاؤ کندھا دو، جاؤ غسل دو، جاؤ قبر میں اتارو، ہم نے معاف کر دیا۔ یہ تو اللہ کے نبی کی امت ہے۔ اگر اپنے مسائل کا حل کرنا ہے تو قرآن میں ڈھونڈو، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن میں ڈھونڈو۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء، قرآن میں ڈھونڈو۔ احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، قرآن میں ڈھونڈو۔ وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، قرآن میں ڈھونڈو۔ انہ لقول الفصل،
वमा हुवा बिल हज़ल, ये मेरे रब का कलाम है, पैगाम है। आओ अपना हाथ छुड़ाकर अल्लाह के हबीब के हाथों में दे दो। मेरे रब ने ऐलान किया, या सूद छोड़ दो, या मैं और मेरा रसूल तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग करेंगे। और बड़ी आसानी से कह देते हैं सूद के बगैर फिर तिजारत कैसे चलेगी? या अल्लाह को राजी कर लो, जो तिजारत चला। अल्लाह का कुरान भी झूठा, अल्लाह भी झूठा, अल्लाह का नबी भी झूठा। चलेगी तिजारत, हिर्स और हवस छोड़ दो। चलेगी तिजारत, झूठ छोड़ दो। चलेगी तिजारत, लालच छोड़ दो। चलेगी तिजारत, तमा छोड़ दो। चलेगी तिजारत, हवस छोड़ दो। चलेगी। अल्लाह सच्चा या मैं सच्चा, मेरा नबी सच्चा या मैं सच्चा। 100 में 100 अफसर रिश्वत लेता हो, जब हर ताकतवर जालिम हो, जहां का गरीब भी जालिम हो, जहां हर मर्द औरत झूठ बोले, जहां हर आदमी दाव लगे तो धोखा देने से बाज ना आए। रेडी वाला भी धोखा देने से बाज नहीं आता। हमारा मजदूर धोखेबाज है कि 8 घंटे का काम 48 घंटे में करता है। हमारा मिस्त्री धोखेबाज है, 1 हफ्ते का काम 1 महीने में करता है। मैं कहां और क्या क्या दिखाऊं। फैसलाबाद फजर की नमाज पढ़ के निकला सैर करने, वापस आया तो एक रेडी वाला नजर आया दूर से, सफेद पगड़ी सफेद दाढ़ी। रेडी वाले आमतौर पर ऐसे नहीं होते, दुनिया के भी गरीब होते हैं, दीन के भी गरीब होते हैं। तो मुझे बड़े प्यारे लगे वो बुजुर्ग। तो मैं जब उनके करीब से गुजरा तो मैंने उनको एक दफा फिर यूं देखा, तो मैंने देखा वैसे रो रहे थे खामोश आंसुओं के साथ, और उनका एक हाथ था रेडी के ऊपर और एक हाथ था पेटी के ऊपर, और ऐसे आंसू गिर रहे थे ऐसे। मैं खड़ा हो, मैंने कहा बुजुर्गों खैरियत है, क्यों रो रहे हैं? तो कुछ बोले नहीं। कुछ बोले नहीं। पेटी मेरे आगे ऐसे उल्टा दी, सारी रेड़ी पर सेब बिखर गए। जो पहली लेयर थी वो सुथरे सेब थे, नीचे सारे गले हुए सेब थे। ये किसी ताकतवर ने धोखा नहीं दिया, ये एक मजदूर ने धोखा दिया है, एक बाग खरीदने वाले ने धोखा दिया है, जिसने 1,00,000-2 लाख में सेब का बाग खरीदा होगा और उसने अपने गंदे भी निकाले होंगे। हाय हाय हाय। वो कहने लगे बेटा मैं बहुत गरीब हूं। ये जो उन्होंने बहुत पे जोर दिया, या आज भी जब मैं ये किस्सा सुनाता हूं मेरा जख्म ऐसे ताजा हो जाता है कि लगता है वो बहुत का लफ्ज फिर खंजर की तरह मेरे दिल में उतर गया। बेटा मैं बहुत गरीब हूं, मैं सुबह सवेरे मंडी जाता हूं, एक पेटी लाता हूं मौसम के फल की, असर तक वो बिक जाती। फिर मैं अपने बच्चों के लिए ताजा आटा लेके, आज किसी मेरे बच्चों की रोटी मुझसे छीन, तुम्हारी पुलिस तुम्हें अमन कैसे देगी? तुम्हारी फौज तुम्हें अमन कैसे देगी? जब मैंने तुमने सबने अल्लाह उसके रसूल से बगावत का झंडा उठाया। इन सब बड़े ताजरों ने बैंकों को आबाद किया हुआ है, इनका रोना क्या रो? छोटे छोटे लोगों ने भी सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं कि हमारे पैसे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। क्यों नहीं ख्याल आता कि हमने अल्लाह के साथ और उसके रसूल के साथ जंग की हुई? नमाज छोड़ दो अल्लाह नाराज है, शराब पियो अल्लाह नाराज है, रोजा ना रखो अल्लाह नाराज है, ज़कात ना दो अल्लाह नाराज, ये तो छोटे गुनाह, काफिर मुशरिक अल्लाह नाराज है। लेकिन इस धरती पर सिर्फ एक गुनाह है। अल्लाह के वास्ते मेरी सुनो, अकील ने बड़े बड़े लोग भी बुलाए होंगे, अल्लाह के वास्ते मेरी बात सुनो, मेरी फरियाद सुनो।
میں کوئی پیشہ ور خطیب نہیں ہوں، میں عقیل کے پیسوں پہ یہاں نہیں آیا ہوں، میری سنو، میرا رب کہتا ہے یا سود چھوڑ دو یا پھر میں اور میرا رسول تمہارے خلاف جنگ کریں گے۔ جس کے پاس 4 پیسے زیادہ آتے وہ بینک بنا کے بیٹھ جاتے، بینک خرید لے۔ پہلے اللہ سے صلح تو کرو۔ کہتے ہو چوریاں ہیں، ڈاکے ہیں، وہ بھی ہمارے اپنے ہیں، واللہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، بد دعا نہیں کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، چونکہ اگر یہ اس حال میں مر گئے تو بڑی خوفناک جہنم میں جائیں گے، اور یہ میرے نبی کے امتی ہیں، نہ انہیں اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہوگا نہ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور جہنم کی آگ اس سے الگ ہے۔ یا تو اللہ کی جہنم کو جا کے پانی سے بجھا دو، قصہ ہی مکا دو، اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، جزا سزا کا تصور مٹا دو، اور اتنے طاقتور بن جاؤ کہ آج تم لوگوں کی گردنیں اتارتے ہو تو کل جب ملک الموت تمہاری روح کھینچنے کے لیے آئے تو اس کو بھی کلاشنکوف مار دینا اور اس کے بھی سامنے کھڑے ہو کے دکھا دینا، یا اتنی طاقت پیدا کرو کہ جب تمہیں اٹھا کے قبر میں لے جا رہے ہوں تو جانے سے انکار کر دینا، اڑ جانا، میں نہیں جانتا لال و زور، یا منکر نکیر سے ٹکر لے کے دکھاؤ، یا اللہ کے سامنے قیامت کے دن اڑ کے دکھاؤ، یا یہ کرتوت کر کے میرے نبی کے سامنے کر کے ہم کیسی امت ہیں جس کے لاڈلوں کے سر ذبح کٹ گئے؟ ارے بکرے کو ذبح کرتے ہوئے بھی رحم آ جاتا ہے۔ اپنی قربانی کے جانور کے سر پہ کھڑا ہونا مستحب ہے، میں نہیں کھڑا ہو سکتا، مجھے میرا دل گھبرانے لگتا ہے۔ اور پیچھے مڑ کے دیکھو 61 ہجری میں حسین کا سر گلا کاٹا جا رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے بکرے کی طرح، اس کے معصوم عبداللہ کو ذبح کیا جا رہا ہے، اس کے علی کو ذبح کیا جا رہا ہے، حسن کے قاسم کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور حسین کا کٹا سر ابن زیاد کے سامنے وہ منہ پہ چھڑیاں مار رہا ہے، اور ابو برزہ اسلمی کھڑے ہو کے فرماتے ہیں بدبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے پھٹ، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا، ان ہونٹوں پہ غصے بھی ہے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ آؤ آج مل کے اللہ کی دوزخ کو بجھا دیں اور اللہ کی جنت کو آگ لگا دیں، اور منکر نکیر اور اسرائیل کو بھی کلاشنکوف سے اڑا دیں، پھر جاؤ جو مرضی عزتیں لوٹو، قتل کرو، بندے اٹھاؤ، سود کھاؤ، نوکروں کو مارو، نوکروں کو گالیاں دو۔ ہر گھر میں نوکر بے عزت نہیں ہو رہے، ہر گھر میں نوکرانیاں بے عزت نہیں ہو رہی، بیگم سے چائے کی پیالی نہیں پورا سیٹ ٹوٹ جائے تو صرف اتنا کہتے اوہ سیٹ ٹوٹ گیا، اور نوکرانی سے پیالی ٹوٹ جائے تو اس کی عزت اتار کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے گاڑی لگ جائے تو بس اوہ گاڑی لگ گئی، ڈرائیور کے ہاتھوں گاڑی لگ جائے تو اس کی عزت اس کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی۔ کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا؟ ملازم کو وقت کے تنخواہ نہیں دیتے، کیا یہ ظلم ہر گھر میں نہیں ہو رہا؟ 2-2 لاکھ کا سوٹ پہن کر 35 لاکھ کی گھڑی پہنتے ہیں، اور غریب کا اپنا نوکر آ جائے میرا بچہ بیمار ہے پیسے دے دیں، تمہیں پتہ آج کل بڑا مندہ ہے، کوئی پیسے ہیں کوئی نہیں۔ کیا یہ نہیں ہو رہا؟ جب یہ ہو رہا ہے تو پھر پہلے میں اپنے آپ کو اور آپ کو خطاب کر کے کہتا ہوں آؤ مل کر توبہ کریں، آؤ اللہ کے دربار میں توبہ کریں، اللہ سے صلح کریں، اعلان جنگ اللہ سے، اور کہتے ہو حکومت والوں سے امن لاؤ، یہ امن لا سکتے ہیں؟ ہمارے جیسے کمزور ہیں۔ پولیس امن لا سکتی؟ سارے پاکستان کی پولیس 6-7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ، سارے پاکستان کی فوج 7-8 لاکھ، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں اسے بلاؤ جو سوتا نہیں، اس
اسے بلاؤ جو اونگتا نہیں، اسے بلاؤ جو ڈرتا نہیں، اسے بلاؤ جو دبتا نہیں، اسے بلاؤ جو گھبراتا نہیں، اسے بلاؤ جس کے لشکر کی حد نہیں، جس کی ذات کی حد نہیں، جس کی طاقت کی حد نہیں، جس کے خزانوں کی حد نہیں، جس کی قوت کی حد نہیں، جس کے ملک کی حد نہیں، جس کی شاہی کی حد نہیں، جس کی کبریائی کی حد نہیں، جس کی عظمت کی حد نہیں، جس کی ہیبت کی حد نہیں، جس کے لشکروں کی حد نہیں، جس کی جاہ و جلال کو زوال نہیں، جس کی ذات کو موت نہیں، جس کی ذات کو حاجت ضرورت نہیں، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ رحیم ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ الملک القدوس ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ السلام المؤمن المہیمن ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ العزیز الجبار المتکبر